آداب سچ والا ہاں جی. جناب. جی آداب جناب, کیسے ہیں آپ؟ فرمائیے. بس الحمدللہ. اچھا شام پائلٹ جی, امیر صاحب جی, آپ کو بھی آداب میری طرف سے. جی آداب. آداب. اچھا سچ والا جی, عیسیٰ علیہ السلام کی ایک آیت تھا ہے, وہ میرے کو یاد نہیں آ رہی ہے. وہ میں جس دن پیدا ہوا اور بعد میں سے جس دن اور مروں گا وہ اس دن جو صحیح سلامتی ہوگی, ایسی کچھ آیت ہے کیا کہیں بھی؟ سورہ مریم میں ہے نا ایسا, نمبر والسلام صاحب, علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. چیپٹر نمبر اور اس کا ورس نمبر صاحب. 19 ورس نمبر 19 ورس نمبر میرے خیال سے یہ 35 ایسا کچھ نکالیں مجھے, میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. ٹھہریے, سورہ مریم کی کون سی آیت ہے یہ ہم دیکھیں گے ابھی. جی. نہیں, اس سے پہلے جائیں آپ, جو ہے شاید 30 اور ذرا پہلے جائیں, اور پہلے. ہاں اس کے بعد والا, اس کے بعد والی, ہاں یہ ہے, دیکھیے یہ رہا یہ آیت 33 ہے. 33. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. جی السلام علیکم یوم الموت یوم. اچھا جی. اس میں پیدائش کے بارے میں, اچھا السلام علی یوم ولد, علیہ ہے مجھ پر, اچھا سلامتی ہو اور سلامتی ہو مجھ پر, جس دن اچھا میں پیدا ہوا, جس دن میں ہاں مروں گا, اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے. اچھا, جی تو بس ایک ہی آیت رہی تو بھی چلتا تھا کام اس کے اندر, قرآن کے اندر, کیونکہ جی یہ جو پیدائش کے بارے میں جو ہے یہ کنفیوژن ہے, یہ کیسا پیدا ہوئے بولے والی بات کے لیے ایک فرجہا روحی نا ایک ہے, وہ ایک جو عام انسانوں کی جیسی نہیں دکھ رہی وہ پیدائش. اب یہ سلامتی والی تو نہیں ہوتی جی صاحب. جی. اب جو دوسری ہے یہ عمران کی جو 59 میں, اس میں بھی ایک پیدائش ہے, اس میں بھی ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم بول کے, جی خلقہ من تراب بول کے, خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ہاں جی بھی یہ الگ ٹائپ کی دکھ رہی ہے. جی وہاں پہ فرجہا روحینا ہے, یہاں پہ کمثل آدم من جی تراب ایسی ہے. خالی جی ہاں یہ دونوں آیا تھا, اگر نہیں میں اس کے اندر رکھتے تو بھی بس اس کو لے کے ہمیں آج تک بھی سوچتے رہتے تھے بس سلامت ہے بول کے. جب یہ دو اس میں ایڈ کر کے کنفیوژن میں رکھ دیا نا اپنے کو. اور کنفیوژن میں رکھنا تو قرآن کے لکھنے والے کی عادت ہے نا. ابھی وہ اچھا رہی چاہتا یہ ہے کہ لوگ پیدائش جو کی. ہے ہاں یہ پریشان رہیں, سمجھو اس کا مقصد اب ہی ہے. جی اب یہ پیدائش کی ایسی رہ گیا, اور مرنے کی بھی ویسی ہے وہ. کیا اور رکھے, وہ قلب نہ قلب ہو سلب ہو کہاں ہے کہ وہ بھی ہے نا وہاں پہ, نہ سولی وما پہ چڑھے نہ قتلوه ان کو. وما صلبوه وما ہاں قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. جی ابھی وہاں پہ اس بھی میں بھی کوئی کنفیوژن ہے, سلامتی. اس میں بھی جو ہے, اس میں بھی کنفیوژن ہے. ابھی بعد میں سے اور ایک عمران کی 55 میں, اس میں کیا کہا گیا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي انی مُتَوَفِّيكَ متوفیک و وَرَافِعُكَ. رافعک الیہ. جی اب یہاں وہاں پہ پر بھی بھی قرآن کا لکھنے والا ہاں کوئی گول گھماؤ باتیں کر رہا ہے. جی دیکھو یہاں متوفی کا مطلب ہی نہیں بتا رہے کہیں بھی, جی خالی وہ رافیوں کا بتا دے کہ آج تک بھی یہ لوگ ابھی کنفیوژن کر رہے ہیں, مولویاں بھی. بات یہی ہے نا, ابھی قرآن کے لکھنے والے کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو الجھائے رکھے. سچ والا جی. جی جناب. وہ مفتی صاحب لینے کے تو لیے بول رہے ہیں, یہ ہونے کے بعد لے لیجیے. یہ جو پروفٹ ہے, یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک, یہ اللہ نے کب کہا تھا, کس کو کہا تھا بھلا, کس موقع اب پہ؟ دیکھیں بھائی, جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اٹھاؤں گا اپنی طرف اور یہ تجھے کب پاک کہا, کروں گا, یہ اللہ نے تو یہ کب ساری کہا, باتیں اللہ نے کب کس سے کہی تھی بھائی؟ کس اب تو وہ موقع پہ قرآن میں کی, آ میں گیا. یہ جاننا چاہتا ہاں ہوں, تو میں یہ بات یہ جاننا ہے چاہتا ہوں کہ کس موقع پہ اللہ نے کس کو کہا. کیونکہ اب قرآن ابھی میں آ ہاں گیا کیا تو کیا مسلمان جو ہے اس عیسیٰ کو کو مان لیتے ہیں. کروسیفائڈ کرنے سے پہلے اللہ نے بتا دیا تھا کہ میں تمہیں متوفی کا بھی ترجمہ کیا کرتے ہیں جی کہ میں تمہیں موت دوں گا اور اٹھا لوں گا, یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے.
تو یہ کب نہیں، کہا تھا عیسیٰ کو؟ مرتے کب وقت کہا کہا تھا؟ تھا جب صلیب پہ لٹکایا ہوا تھا، یا پہلے ہی بتا دیا تھا؟ کیونکہ اب بائبل یہ میں تو یہ اللہ نہیں کی ہے شان جیسی ہے، اللہ کی جیسی شان ہے، اس نے اس کے حساب سے کہا تھا، یہ ہے ان کا جواب، جی جیسی اللہ کی اچھا، شان ہے۔ اب پورا ابھی اس کا مطلب ہی نہیں رہا پھر وہ سلامتی کا، وہ تمہیں بولے سو بات میں وہ پیدائش کے اور موت کے بارے میں جو سلامتی کلیئرٹی نہ پیدائش میں ہے نہ موت میں ہے۔ جی ہاں، اب اصل یہ میں بات دعائیں یہ دیکھیے، ہے نا، اب یہ ہاں دعائیں بات دیکھے بھی فائدہ نہیں نا۔ جی، صحیح بات، ارے کیونکہ قرآن اچھا لکھنے یہ والا اپنے ہر اسٹیٹمنٹ میں کنفیوزنگ جو ہے مطلب اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ پڑھنے والا ہمیشہ الجھا رہے۔ اب وہ یہ سوچتا رہے یار وہ آیت سے اس کو میں کیسے ملاؤں، یہ آیت سے وہ کیسے ملے گی، اب اسی چکر میں وہ جو ہے گھن چکر رہنا ہے، اسی چکر میں گھن چکر رہنا ہے، سمجھ میں کچھ پلے کسی کو کچھ نہیں پڑھنا، لیکن پریشان رہنا، جس کو ایسا دیکھو کوشش پریشان۔ کرتے نہیں سوچ میں آتی صاحب، میں بہت دنوں سے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سک رہا میں آج تک بھی ہے جی نہیں، اصل میں ابھی۔ اور سمجھنے کے لیے ہے نہیں نا بھائی، آپ غلط کام کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں ماننے سے ماننے کی ہیں، آپ سمجھنا غلط چاہ رہے ہیں، آپ سمجھنا کیوں چاہ رہے ہیں بھائی؟ یہ نہیں سب اب باتیں سب سے سمجھنے وہ کی ہے نہیں، ماننے کی ہے نا، اور صاحب تو سب مان اب لینا ہے تم آپ۔ نہیں صحیح ہے، ابھی تم آنے کے بعد معلوم پڑا اپنے کو یہ کتاب ایسی ہے بول کے، اس سے پہلے ہمیں اس کو ویسے مان رہے تھے پورا ڈائریکٹ اوپر سے یہ بول کے، جب اپنے کو نہیں معلوم تھا نا یہ سب چیزیں، خالی اس لیے ہمیں بہت پریشان تھے، اس کو کہاں ہے ان کو توٹو لیتے، ان کی میننگ لے لیتے، اب وہ کام اصل دھندے چھوڑ میں دے میں کے۔ خود بھی چونکہ جو ہے جس زمانے میں میں قرآنسٹوں کے ساتھ رہتا تھا، تو ان کے جو ہے جو ادھر ادھر کی جو قلابازیاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اب وہ ایک جی ایک آیت کو درست ثابت کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چھلانگے لگا رہے ہیں، ادھر سے ادھر چھلانگے لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے یار، اس کا فلاں آیت میں اس کا مطلب ہے۔ میں ان سے پوچھتا کہ بھائی کہ یہ اس آیت کا مطلب فلاں آیت میں ہے، اس طرح سے آپ کو کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ جی آپ جس آیت کا جو مطلب کسی فلاں آیت سے لے رہے ہو سکتا اس آیت کا مطلب اس آیت میں ہوگا، یہ آپ سے کس نے کہا کہ جو ہے اس آیت کا مطلب فلاں آیت میں ہے؟ کون بتایا آپ کو؟ یہ ساری قلابازیاں، یعنی اتنی گول گپے ہیں قرآن کے اندر کہ جس زمانے میں جو ہے باقاعدہ قرآنسٹوں کے ساتھ گھنٹوں ہماری بحث ہوتی تھی، اب وہ میں جو ہے اس زمانے میں دیکھتا تھا یار جو ہے، تو اصل میں یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد ہی مجھے سمجھ آیا کہ یار جو ہے یہ قرآن میں اتنے گھپلے ہیں کہ آپ اس کو جس اینگل سے جو ہے سمجھنا چاہو آپ کے پلے نہیں پڑے گا، آپ کے پلے پڑتا ہی نہیں۔ نہیں، آج تم بہت بڑی ہمت کی کام کرے صاحب، اگرچہ یہ حساب کے بات کوئی بھی کرنے کے لیے بھی ہمت نہیں کر سکتے یہ معلوم ہونے کے بعد بھی، لیکن تم بہت بڑی ہمت کری ہے چیزوں کو بتانے کے ہمت تو حادثے میں۔ کرنا پڑتا نا بھائی، دیکھیں جب میں سچائی کو جو ہے میں سمجھ گیا کہ ہاں اصل میں سچائی یہ ہے، تو ہمت تو بہرحال کرنی تھی، اور یہ سچائی کے راستے پر چلنے کی وجہ سے میرے ساتھ کیا کیا ہوگا اس کا بھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ میں خود نہیں سمجھ پایا کہ اتنی ہمت کیسے مجھ میں آ گئی، میں نے اتنا بڑا جو قدم اٹھا لیا، اور جو ہے جو اتنا میں جھیل رہا ہوں۔ بہرحال اب تو خیر بہت سے لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن جس زمانے میں نے یہ قدم اٹھایا اس وقت تو میں تنہا اکیلا تھا، صحیح ہے بالکل اکیلا شخص۔ جی یہ اور ہے کہ ماں کا نام محمد کی جو ٹاپک چل رہی ہے نا، جی جی یہ جو پریزنٹ نہیں، یہ جو پاسٹ کا ہے، یہ تھرڈ پرسن بول کے، جی یہ ماں کا نام محمد، یہ کون سے سینٹینس صاحب کون سے چیپٹر کے اندر ہے یہ؟ 33 یہ 40 سورہ احزاب میں ہے نا، سورہ احزاب کی 40ویں آیت ہے، 33 40 جی 40 40 40 اچھا 40 ماں کا نام محمد نابا۔ اچھا یہ ماں کا نام جو ہے پاسٹ ٹینس کا ہے نا صاحب؟ ہاں ظاہر بات ہے، کانا جو ہے پاسٹ ہے نا، یہ تو اس افعال کا جو ناقصہ میں جی ٹرانسلیشن اس کا ٹرانسلیشن اس کا جو پریزنٹ میں کرے، اب یہ پریزنٹ لوگ میں کرتے اثر کا ہیں، ان کی مجبوری ہے کہ وہ ان کے منہ بولے جی نبی جن کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے اس کو جی پریزنٹ جو ہے ثابت کرنا چاہتے ہیں،
جو کہ نہیں ہوتا، لیکن کھینچ تان کے اس کو جو ہے پریزنٹ میں بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن قرآن ان کے عقیدے کی جو ہے کہ فیور میں بات نہیں کرتا، ان کے اگینسٹ جا رہا ہے. صحیح ہے، اس لیے اس کا ٹرانسلیشن ایسا کر دیے، پریزنٹ ٹینس میں کر دیے، پریزنٹ ٹینس پہ کرتے ہیں. جی ہاں، یہ تو یہ کانا جو ہے یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے، یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے، یہ سمپل پاسٹ بھی نہیں، یہ ماضی بعید کا ہے، یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، یہ پورا ہے. انگریزی میں اس کے بدلے میں ہیڈ بول کے آتا ہے، HAD. جی، یہ WAS کا بھی اس کے یہاں میچ نہیں ہوتا اس کو. جی، یہ WAS جو واز ہے نا، یہ سمپل پاسٹ ٹینس کے لیے آتا ہے. یہ کانا ہے نا، یہ ماضی بعید ہے، یہ اس کے لیے پاسٹ پرفیکٹ آتا ہے. جی ہاں، کانا راجا ہے. اب وہ اب پتہ نہیں اب جو تو ہے یہ بہت دور، یہ ماضی میں بھی اور ہے کہ عمران کی جو 67 میں جو ماں کانا ابراہیم بول کے ہے، دیکھو یہ جی ہاں یہودیوں والا نصرانیہ بول کے یہ بھی ہے نا، یہ بہت گزری ہوئی زمانے کی سٹوری میں ان کا نام جو لیا گیا ہے یہاں پہ. جی ہاں ابراہیم علیہ السلام کا ماں کانا ابراہیم بول کے، جی تو یہ بہت پاسٹ پرفیکٹ کی بات ہے. یہ بھی ہے نا، ماں کانا محمد بولنے والی بھی ویسے پاسٹ پرفیکٹ کی جو بات ہے. ظاہر بات ہے قرآن کا لکھنے والا دونوں بھی جو ہے ایک ہی انداز میں پیش کر رہا نا. بھی نہیں ان پیش کر رہا ہے یہ لوگ نہیں. اب یہ لوگ یہ جو یہ مولویاں بھی اس کا ٹرانسلیشن جو یہ لوگ علم سیکھے نا، اس کے بارے میں اس کا حیثیتی بات بتا دینا نا پبلک کو. یہ نہیں بتاتے نا وہ، اب وہ بتا دیں گے اور تو بعد پھر میں اب ان کا عقیدہ کچھ بھی نہیں رہے گا نا. ابھی یہ آل عمران کی 55ویں والی آیت میں متوفیقہ کے واسطے میں اپنا ایک دوست کیا کرا بولتے 17,000 روپے خرچہ کرا اس کے واسطے میں اس کی میننگ نکالنے کے لیے. یہ متوفی کا کیا مطلب ہے بول کے خالی رافیو کا اٹھا لیے کہ پبلسٹی کر رہے. تو متوفی کا کوئی بھی ابھی تک نہیں بتایا کرتے اسے. میرے کو وہ ورڈ ہے نا، میرے کو بھیجا انہوں. جی یہ متوفی کا کیا ہے چیز، اس کی مطلب نکال کے دے بولتے، دیکھا تو کیا ہے ڈکشنری کے اندر ہے، موت دینے والا ہوں، یہ مطلب بتا رہا ہے. ابھی یہ موسیٰ پیغمبر، یہ عیسیٰ پیغمبر کو موت دے کے اٹھا لیا بولے والا آج تک کوسا مولوی بھی کوسا کوئی بھی ہے نا، یہ انسانوں کسی کی معلوم ہی نہیں ہے. خالی اٹھا لیے، زندہ اٹھا لیا اور سٹوری بنا رہے. اچھا، یہاں پر ابن مریم صاحب جو ہے یہ سوال کر رہے ہیں، ہاؤ جی کین ون انشور دیٹ ہز پرسنل ٹروتھ از ریئلٹی ایز ویل. نہیں دیکھیں، میں اصل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سارے سیناریو کو جب میں دیکھا کہ یہ اسلام ایک جھوٹ کا نام ہے، اور اس جھوٹ کو جب میں سمجھ گیا، یہ میرے لیے سچائی کہ بھئی اسلام کے بارے میں کہا کیا جاتا ہے کہ یہ کسی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو جس کا نام محمد ہے اس کو جو ہے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور یہ کتاب اس کی طرف سے ہے. یہ ساری باتیں جو کچھ ہم سے کہیں بچپن سے، تو اس کو ہم سچ مانتے تھے. ٹھیک ہے، اس کو ہم سچ مانتے تھے. تو اب یہ باتیں وقت کے ساتھ ساتھ جب میرے سامنے کھل کے آئیں کہ بھئی اس میں جو باتیں ہمیں جو ہے بتائی گئی وہ جھوٹ تھا، تو اس جھوٹ کا انکشاف، یہ جھوٹ کو جب میں سمجھ گیا کہ یہ چیز جھوٹ ہے، تو یہی تو میرے لیے سچ ہے نا. ظاہر بات ہے یہ میرے لیے ہو سکتا، میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے جو کچھ میں نے سمجھا یہی چیز دوسروں کو بھی سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ بھی اگر تحقیق کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے. لیکن یہ میرے لیے جو سچ تھا، میں نے جو ہے لوگوں کو بتایا یہ ایسا سچ ہے. اس طرح کی بات ہے. تو اب تو ظاہر بات ہے اتنا تو مجھے سمجھ آ گیا نا، اتنی ایشورٹی تو مجھے ہو گئی کہ اسلام اصل میں سچ نہیں ہے بلکہ جھوٹ ہے. تو اس جھوٹ کو پہچاننا ہی اصل میں میرے لیے سچ ہے نا. میں نے اس سچ کو پا لیا. جی یہ بات ہے. نہیں صحیح ہے. اپنے کو بھی ہے نا اتنی نالج نہیں تھی صاحب، تم بولنے کے بعد ہمیں اس پہ غور کرے تو ہے نا پتہ چل رہا ہے کہ ایسے بھی بہت سارے کپڑے ہیں اس کے اندر. نہیں تو پہلے ہے نا ہم اس کے بارے میں کیا کی سوچتے رہتے ہیں، ہمیں کدھر کی ٹرانسلیشن نکال کے ایک ورڈ کو کہتے کی میننگ نکال لیتے. جی ہاں، میں جانتا ہوں بہت سے ایسے جو ہے جو قرآنسٹ ہیں، جو اہل قرآن ہیں، میرے آج بھی دوست ہیں. اب وہ دھیرے دھیرے کر وہ مجھ سے جو ہے ذرا دور ہو گئے، تو کیونکہ اب میں جس طرح کی باتیں کرتا ہوں وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی.
تو بہرحال یہ کہ وہ قرآن کو سچا جو ہے سمجھنے کے لیے وہ کیا کیا کرتے ہیں یار، ایک ایک لفظ کی جو ہے اتنی باریکی کرتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں، نہیں یار یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ایسا ہوگا۔ تو اب میں ان دنوں میں جب میں اس کی سچائی کو سمجھ گیا تھا، سچائی کو پا گیا تھا، تو میں ان کو دیکھ کر جو ہے واقعی حیرت سے جو ہے مسکراتا تھا۔ تو وہ کہتے یار جو ہے تم کو سمجھ نہیں آ رہا نا، تو میں ان سے پوچھتا یار ٹھیک ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن آپ کے کیا سمجھ آیا، مجھے یہ بتاؤ کیا سمجھ آیا؟ کسی کے جیسا سب تم بندے کو کو نہیں پڑتا۔ جی ہاں نہیں صاحب، تم یہ چیز کو تم جلدی سمجھ سکے، دوسروں کو نہیں سمجھ میں آتی نا یہ چیز، اس کے اندر جو یہ حساب کا ہے سو اب تم سمجھ کے ہم کو سمجھانے سے یہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہے ہیں، ہمیں تمہاری سوچ کے خلاف میں ہمیں ہماری ویسے دماغ کی میرے جو کچا ہے کرتے رہتے تھے۔ ہاں، جب میرے اس طرح کے سمجھ جانے کے بعد جب میں یہ باتیں ساری جو ہے لوگوں کو اور سمجھایا کھل کر، تو جی چونکہ پہلے سے ہی جو ہے اب یہ سب کچھ پروسیس سے گزر رہے تھے، وہ اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ضرور تھے۔ جب میں اچھا نے ان کے برابر سامنے اس طرح کی بات کی تب ان کو لگا یار جو ہے یہی بات ہم بھی سوچ رہے تھے، صحیح لیکن ہے۔ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، آپ نے کہنے کی ہمت کر دی، جی جی بس جی یہ فرق بالکل تھا۔ صحیح ہے، کیونکہ وہ صحیح لوگ ہے۔ بھی وہی سوچ رہے تھے لیکن زبان سے کہہ نہیں سکتے تھے، یا ان کے لیے کوئی پراپر ورڈنگ نہیں تھے۔ اب میں نے جو ہے جی جس انداز سے یہ باتیں کی ان کے سامنے، تو ان کو لگا یار یہ تو ہمارے دل کی بات ہے، ہم بھی ایسے ہی سوچتے ہیں قرآن کو لے کر۔ تو وہ بھی اب میرے ساتھ ہیں، وہ بھی میرا جو ہے میرے ساتھ میں جو ہے بات میری ہی بات کرتے ہیں، مگر وہ جو ابھی بھی لگے ہوئے ہیں قرآن کو لے کر یار یہ کسی اللہ کا کلام ہے، وہ فلاں ہے، امکا ہے، ڈھمکا ہے، وہ اسی بھول بھلائیوں میں جو ہے ابھی بھی بھٹک رہے ہیں۔ نہیں وہ لوگ اگر تحقیق کریں گے تو پتہ چل جاتا صاحب یہ چیزیں جی جی صاحب۔ پیغمبر بولتے کس کو بولتے صاحب؟ رسول کو بولتے ہیں نا۔ اب وہ پیغمبر، اب یہ جو ہم جیسوں کو، اب جو بھی ہے تم جیسوں کو بھی بول سکتے ہیں کیا پیغمبر بول کے؟ اب بھئی عربی جو لغت ہے اس کے مطابق تو رسول کا مطلب ہوتا ہے کوئی پیغام لے کے جانا، جو جسے ہم سفیر کہتے ہیں، یا پھر جو ہے جو ڈاکیے کو بھی جو ہے رسول کہا جاتا ہے، یا پھر جو ہے جی جو ایمبیسیڈر ہے اس کو بھی جو ہے جی رسول کہا جاتا ہے۔ جی ہاں